دوستو، رمضان کے مہینے میں ہر مسلمان بڑے اہتمام سے روزہ رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں یہ خیال بھی آتا ہے کہ کہیں میرا روزہ خراب نہ ہو جائے، جس کے پیش نظر وہ بہت سارے معاملات میں احتیاط کرتا ہے اور اس کے ذہن میں اکثر غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں 11 ایسی غلط فہمیاں کہ جو ہمارے ذہن میں پائی جاتی ہیں لیکن ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ان تمام غلط فہمیوں کے بارے میں جاننے کے لیے اور درست مسئلہ جاننے کے لیے آج کی ویڈیو آخر تک دیکھیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے۔ غلط فہمی نمبر 1۔ دوستو، ہمارے ذہن میں اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ یہ محض غلط فہمی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ از خود کتنی ہی الٹی یا قے آ جائے اور روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ خود قصدن جان بوجھ کر اگر انگلی ڈال کر آپ نے قے کی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کبھی بھی عقل مند ایسا نہیں کرتا۔ غلط فہمی نمبر 2۔ روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے یعنی غسل فرض ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں احتلام ہونے سے یعنی غسل فرض ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غلط فہمی نمبر 3۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوک یا بلغم نگل جانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا، اسی بنا پر وہ بار بار تھوکتے رہتے ہیں، جبکہ حقیقت سے اس کا روزہ ٹوٹنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ تھوک اور بلغم جب تک منہ میں ہے ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، منہ سے باہر مثلا ہتھیلی پر تھوک ڈال کر اس کو دوبارہ نگل ڈالا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر عقل مند ایسا بالکل نہیں کرے گا۔ غلط فہمی نمبر 4۔ کچھ لوگ روزے میں تیل، خوشبو لگانے اور منہ زیر ناف بال صاف کرنے کو درست نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ حقیقت سے اس کا روزہ ٹوٹنے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام روزے کی حالت میں بالکل جائز ہے، سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ غلط فہمی نمبر 5۔ رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے اور سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ نہیں ہوتا، جبکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ سحری روزہ کے لیے شرط نہیں، رات میں نیت کر لی جائے یا پھر زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے نیت کر لی جائے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیت کی جائے تو 3 چیزیں خاص طور پر مد نظر رکھی جائیں۔ اول یہ کہ روزہ بند ہونے کے بعد سے نیت کرنے تک جان بوجھ کر کوئی کام ایسا نہ کیا ہو جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مثلا کھانا پینا۔ دوسرا یہ کہ یہ نیت کرے کہ میں روزہ بند ہونے کے وقت سے روزے سے ہوں۔ تیسرا یہ کہ زوال کا وقت شروع ہونے کے بعد نیت نہیں ہو سکتی۔ غلط فہمی نمبر 6۔ رات میں غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے، اس سے پہلے روزہ ٹوٹ جائے گا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے اگر غسل فرض ہو یا روزے میں احتلام ہو جائے تو غروب کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں نہانا ہو تب بھی غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ غسل میں کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ فرض ہے، اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا، اور جب غسل نہیں ہوگا تو نمازیں بھی نہیں ہوں گی، لہٰذا اگر روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کو ترک نہیں کریں گے۔ غلط فہمی نمبر 7۔ روزے کی حالت میں مسواک نہیں کی جا سکتی، جبکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ مسواک کی جا سکتی ہے، البتہ احتیاط یہ رکھی جائے کہ ریشے حلق میں نہ چلے جائیں۔ غلط فہمی نمبر 8۔ جب تک اذان ہوتی رہے سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اذان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، لہٰذا جو سحری بند ہونے کے باوجود اذان ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھاتا پیتا رہتا ہے، اس نے اپنا روزہ برباد کیا، اس کا روزہ ہوا ہی نہیں۔ غلط فہمی نمبر 9۔ چوٹ وغیرہ لگنے پر خون نکل آنے یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے اگر یہ سوچ ان علماء کی پیروی کی وجہ سے ہے جن کا موقف یہی ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تب تو ٹھیک ہے، البتہ جو قوی اور مضبوط دلائل ہیں ان کی روشنی سے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، شدید ضرورت ہو تو ڈرپ بھی لگائی جا سکتی ہے۔ غلط فہمی نمبر 11۔
روزے کی حالت میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ درست مسئلہ یہ ہے کہ مائع خوشبو یعنی لیکوڈ حالت میں یا ٹھوس خوشبو سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر کسی نے اگربتی کا دھواں مثلاً منہ یا ناک کے ذریعے اندر کھینچا، جو کہ حقیقتاً حلق میں چلا جائے گا، اور یوں ہی کسی بھی خوشبودار یا غیر خوشبودار دھوئیں کی دھونی اس طرح لی، مثلاً اس کے دھوئیں کو ناک یا منہ سے حلق میں داخل کیا، تو اس حالت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اکثر اوقات ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کرتا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت فائدہ دے گی اور آپ کی غلط فہمیوں کو دور کرے گی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نوٹیفیکیشن اپڈیٹ مل سکے۔